السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد احسن۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا نفسیاتی بیماریوں پر۔ کیا علامات ہیں، کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے ہم ایک بہت بڑی تعداد کے اندر اس عارضے کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی میں کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر بتایا کوئی 7.5 کروڑ یا 8 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نفسیاتی عارضہ لاحق ہے، نفسیاتی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ بات میں ویسے بھی سنتا رہتا ہوں۔ تو کئی دن سے میں اس کے اوپر بولنا چاہ رہا تھا، لیکن میں بات نہیں کر پایا کیونکہ تھوڑا سا سینسیٹیو موضوع ہے، تو اس لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج اس دنیا کے اندر ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو نفسیاتی بیماری کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ دماغ بیسیکلی ایک آرگن کی ہی طرح ہے، آرگن ہے، اور اگر اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہو، کوئی بے سکونی ہو تو اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے، کنسلٹنسی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں انسان کی ذہنی صحت کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جس انسان کی ذہنی صحت اچھی ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ کریٹیو بھی ہو سکتا ہے، پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے، اپنے سارے کے سارے ضروری معاملات کو، ضروری کاموں کو وہ بڑے بہتر انداز کے اندر لے کے چلتا ہے جس انسان کی ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے۔ جس انسان کی ذہنی صحت اچھی نہیں ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر کس طریقے سے اپنے کاموں کو پورا کرے گا، کس طریقے سے اپنے ٹاسک پورے کرے گا، کس طریقے سے گولز بنائے گا، کس طریقے سے اچیومنٹس کرے گا، کس طریقے سے کوئی ریوارڈز حاصل کرے گا، تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے 7 پوائنٹس بنائے ہیں جو میں آپ کو مختصر بیان کر دوں گا اس ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کا جو نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اسے سب کچھ معلوم ہے، اس کی نظر میں ہر بندہ ہے، جس کو اس نے بنایا ہے سب اس کی نظر کے اندر ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس بندے سے میں نے کیا کام لینا ہے، کس سے کیا کام نہیں لینا، کس کو میں نے کہاں رکھنا ہے، کس کو کہاں نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو بخوبی ہر چیز کا علم ہے، اور کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے یہ نظام چلا رہا ہے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ مالک تو ہی بہتر طریقے سے چلا رہا ہے، تیری ہی دنیا ہے، ہم نے اس کے اندر پریشان نہیں ہونا۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے صرف وہ کام کرنا ہے۔ ہم نے اپنی حدود سے بڑھ کر کسی چیز کے اوپر دھیان نہیں دینا، توجہ نہیں دینی۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ نظام ہمیشہ چلتا رہا ہے دنیا کا، لوگوں کے آنے سے بھی چلتا رہتا ہے، کوئی دنیا سے چلا جائے تب بھی چلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ نظام اس نے دنیا کا کیسے چلانا ہے۔ تو پہلے نمبر کے اوپر ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں درگزر کرنے کی عادت بنائیں، اگنور کرنے کی عادت بنائیں۔ ہر بندہ، ہر حالات، ہر رشتہ، ہر جگہ توجہ دینے کے لائق نہیں ہوتی، توجہ کے قابل نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اگنور کرنے کے قابل ہوتی ہے کہ صرف اور صرف اس کو اگنور کیا جائے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم پہاڑ جتنا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ ہوتا چھوٹا سا ایشو ہے لیکن ہم اسے کھینچ کر بڑا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ اگنور کریں، لوگوں کے منفی رویے ہوں، لوگوں کی منفی باتیں ہوں، کچھ بھی ایسا ہو رہا ہو جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو، آپ کی خوشی کے مطابق نہ ہو، تو اگنور کر دیجئے۔ وہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اگنور کرنے کی عادت بنائیے، عفو درگزر سے کام لیں۔ کسی نے آپ کو برا کہہ دیا ہے، معاف کر دیجئے۔ کسی نے آپ کو کوئی بہت ہی زیادہ برا آپ کے ساتھ کر دیا ہے، اپنا راستہ لے لیجئے، علیحدہ ہو جائیے، کوشش کیجئے، اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، لیکن درگزر کر دیجئے، اس کو ذہن کے اوپر سوار نہیں کرنا۔
دوسرے نمبر پہ ہے دوسروں کی زندگی سے متاثر ہونا۔ ناظرین، یہ احساس کمتری جو ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے سے کسی بہتر کو دیکھتا ہے۔ اب ہمارا جو دوسروں کو بہتری کا ایک معیار کے حساب سے دیکھنا ہے نا، وہ صرف اور صرف بڑی گاڑی، بڑا گھر، اچھے کپڑے، اچھا کھانا پینا، ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی بھی علم نہیں دیکھتے کہ دوسرے کے پاس زیادہ علم ہے تو میرے پاس بھی زیادہ علم ہونا چاہیے۔ دوسرا اگر زیادہ عبادت گزار ہے تو کیوں نہ میں بھی عبادت گزار بن جاؤں۔ دوسرا اگر خاموش رہتا ہے تو کیوں نہ میں بھی ایسا بن جاؤں کہ میں بھی کوئی فضول گفتگو نہ کیا کروں۔ دوسرا اگر اپنے کام سے کام رکھتا ہے تو میں بھی ایسا ہی بن جاؤں کہ میں بھی خاموشی سے صرف اپنا کام کروں، اپنے کام کے اوپر توجہ دوں۔ یہ چیز نہیں ہوتی۔ ہمارا ذہن ہوتا ہے، ہم لوگوں کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، لوگوں کے گھر دیکھتے ہیں، لوگوں کی مہنگی مہنگی اشیاء دیکھتے ہیں، صرف اور صرف مٹیریلز کی طرف ہم لوگ بھاگنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو ایک دلی سکون ملے گا۔ ظاہر ہے جب آپ اپنے آپ سے اونچے کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھنے سے کوئی آپ اس کے برابر تو نہیں ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس وہ نعمت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس سے چھوٹے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز ہوں جو کہ آپ کو اس سے زیادہ اعلیٰ بناتی ہوں۔ تو کوشش کریں کہ دوسروں کی زندگیوں کے اوپر زیادہ دھیان نہ دیں، نہ دوسروں کی نعمتیں دیکھا کریں۔ یہ بد نظری بڑی بری چیز ہے۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی طرف دیکھیں۔ ایک میرا پوائنٹ ہے، نفرت نہ کریں۔ ہم بلا وجہ اپنے دل کے اندر ہر کسی کے لیے نفرت لے کر پھرتے ہیں، اور یہ نفرت ایسی چیز ہے، اگر اس کا سلسلہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر یہ انسان کی زندگی کے اختتام تک ختم نہیں ہوتا۔ اگر یہ دروازہ کھل جائے نا نفرت کا ایک دفعہ، تو پھر یہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اور ہم بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھا جائے تو نفرتوں کے اندر ہی جی رہے ہیں، ایک دوسرے کی نفرت کے اندر۔ حالانکہ کسی نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوتا، کوئی اکیلے میں بیٹھ کر آپ کے لیے کوئی سازش نہیں کر رہا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن نفرت ہم پوری کی پوری کرتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ جس انسان سے بھی دل کے اندر نفرت پیدا ہونے لگے نا، تو اس کی کوئی نہ کوئی اچھی بات کو ضرور سوچ لیا کریں۔ دنیا کے اندر کوئی انسان کتنا بھی برا ہوگا، اس کے اندر ایک نہ ایک کوالٹی ضرور اچھی ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان میں ایک بھی اچھائی نہ ہو۔ کبھی بھی کسی کے لیے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی فوری طور پر اچھائی سوچنے لگ جائے، تو اس میں کچھ نہ کچھ نفرت کے اندر کمی آئے گی۔ اور یہ جو نفرت والا میرا پوائنٹ ہے نا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گیا نا، تو زیادہ تر ہماری جو ذہنی بیماریاں ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گی، اور تمام کی تمام ختم ہو سکتی ہیں اگر ہمیں یہ نفرت کا پوائنٹ ذہن کے اندر آ گیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے اپنے ذہن کو ٹوٹل نفرت سے پاک کر دیجئے، مثبت سوچ اپنائیے۔ کسی کے بارے میں برا سوچنے کا دل کر رہا ہے، کوئی برا لگ رہا ہے تو مسکرا دیجئے، اس کے بارے میں اچھا سوچ لیجئے اور اگنور کر دیجئے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن نفرت نہ کیجئے۔ یہ نفرت جو ہے یہ ذہن کو انسان کی تباہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نفرت میں انسان غصے میں جاتا ہے، غصے کی شدت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک انسان شدید غصے کے اندر ہو اور اس شدید غصے کے اندر کوئی اسے ریکارڈ کر کے پھر اسی کو ہی دکھائے، تو کیا وہ بندہ یقین کرے گا؟ وہ اپنے فیس کے ایکسپریشنز دیکھ کر یقین نہیں کرے گا کہ یہ میں ہوں۔ یہ ہوتا ہے نفرت کے نتیجے کے اندر کہ انسان بھول جاتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ تمیز انسان کے اندر نہیں رہتی۔ تو نفرت اپنے دل سے نکال دیجئے۔ اگلا پوائنٹ ہے زندگی میں توازن۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اپنی زندگی کی ڈیلی روٹین کے اندر کوشش کیجئے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر لیجئے۔ مثال کے طور پہ کام کے وقت کام کرنا ہے، آرام کا اگر کوئی وقت ہے تو اس کے ٹائم پہ آرام کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عبادات، اس کا اپنا ایک وقت ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی، اس کا اپنا وقت ہونا چاہیے۔ تو کوشش کیا کریں کہ زندگی کے اندر جو بھی ہمارے روزمرہ جو دن گزر رہے ہیں اس کے اندر الگ الگ کاموں کو پرائرٹیز دیں، الگ الگ کام رکھیں اور وقت کے حساب سے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے،
یہ اسی طرح مصروفیت کے اندر گزر جائے گی، کاموں کے اندر، عبادات کے اندر۔ اس کے نتیجے کے اندر ذہن کے اندر کوئی بھی برا یا منفی خیال نہیں آئے گا۔ تو اپنی زندگی کو مصروف رکھیں اور اپنی روٹین کے اندر کوشش کریں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر کریں اور وہ کام اس وقت کے اندر کیا کریں۔ اور زندگی میں ہر چیز ضروری ہوتی ہے، دیکھیں پڑھنا لکھنا بھی ضروری ہے، کھیلنا بھی ضروری ہے، اسپورٹس بھی ضروری ہے، اسپورٹس بھی کیا کریں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ دیں گی۔ تو زندگی کے اندر توازن کو برقرار رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت، دماغ کی صحت کا تعلق انسان کی جسمانی صحت سے ہے، اور جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں وہی آپ کی صحت ہوتی ہے۔ کوشش کریں اپنی زندگی سے یہ جو فرائیڈ فوڈز ہوتے ہیں ان کو نکال دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کریں، صاف ستھری ہلکی پھلکی غذا کھائیں، ایکسرسائز کریں، زیادہ سے زیادہ واک کریں، تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن کے اوپر اچھا اثر پڑے گا۔ میرا اگلا پوائنٹ ہے، اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، کوئی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، کوئی کسی پریشانی کا سامنا ہے، تو کوئی ایسا قابل اعتماد شخص ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں جس کے ساتھ آپ جا کر اپنا مسئلہ بیان کر سکیں، اپنی بات بتا سکیں، اور جہاں سے یہ امید ہو کہ اچھا مشورہ آپ کو ملے گا، تو آپ یہ لازمی کریں۔ اب تو کنسلٹینسی بھی مل جاتی ہے، آپ کنسلٹینسی بھی لے سکتے ہیں لوگوں سے، لیکن جس کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے دوستوں میں کوئی ہو سکتا ہے، یا دیگر باہر جس کے اوپر بھی آپ یقین کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کسی سے کوئی شکایت ہے، یا کچھ بھی نارمل نہیں چل رہا، تو آپ مشورہ کریں، آپ پوچھیں۔ آپ کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تو کہیں نہ کہیں سے تو معلومات لینی ہے، کہیں سے تو کنسلٹینسی لینی ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو اچھا مشورہ مل جائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنے مسئلے کو کاغذ پر لکھ لیا کریں، جو بھی مسئلہ آ رہا ہو، تو اس سے بھی کافی حد تک اثر پڑتا ہے کہ انسان کا مسئلہ کم ہو جاتا ہے اور انسان تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتا ہے۔ ناظرین، آخری پوائنٹ ہے میرا شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میں نے ایک کہانی سنی تھی، اس کے اندر ایک بندہ تھا جو جوتوں کے لیے پریشان ہو رہا ہوتا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں۔ تو جب آگے چل کے دیکھتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس پیر ہی نہیں ہے، تو یہ شخص شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس پیر تو ہیں، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے، میں تو جوتوں کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چھپی ہوئی ایسی نعمتیں آپ کو دی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی، اگر آپ دیکھیں گے تو نظر آئیں گی، اور پھر ان کے اوپر شکر ادا کریں، اور کوشش کریں کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کا تقاضا یہی ہے کہ نماز پڑھیں، دعا مانگیں، ذکر اور اذکار کریں۔ اس سے بھی ذہن کو سکون ملتا ہے، وہ ہے نا کہ دلوں کو سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں، نماز پڑھیں، اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کر لیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر توجہ نہ دیں، درگزر کرنے کی عادت بنائیں، اپنی زندگی کے اندر بیلنس کو برقرار رکھیں، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں، اور شکر کرتے رہیں، تو ناظرین ایک امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جتنی بھی ذہنی بیماریاں ہیں، ہمیں ان سے چھٹکارا مل سکتا ہے، ہمیں ان سے آزادی مل سکتی ہے۔ لیکن اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ تمام کے تمام کام کرنے سے ہوں گے۔ دیکھیں کرنا تو ہے نا، اگر ہم اسی طریقے سے نیگیٹو چیزوں کے اندر پڑے رہیں گے تو ذہنی صحت خراب ہوتی رہے گی، اور ذہنی صحت خراب ہوگی تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، پھر ہم سے کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، پھر ہم کیسے اپنے گھر کو سنبھالیں گے، پھر ہم کیسے اپنے کاموں کو انجام دیں گے، پھر ہماری کیسے پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی، ہم کیسے ایک بہتر انسان بن سکیں گے۔ تو اس لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان اپنے ذہن کا خیال رکھے۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ناظرین، بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بات میری اچھی لگی ہوگی۔ زندگی رہی تو پھر ملوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔